السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹر میں ہوں آفتاب موغری۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے بتاشا مسائل لے کے ایسی سیاسی سماجی شخصیت کے جا بیٹھوں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل پہ ڈسکس کروں۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر، خصوصاً صوبہ سندھ کے اندر، جو سب سے زیادہ بحران ہے وہ اس وقت چل رہا ہے مہنگائی اور آٹے کا۔ آٹا عام آدمی کو کھانے کے لیے میسر نہیں ہے۔ آٹا جو حکومت موجودہ حکمران ہیں انہوں نے جو نعرے لگائے تھے روٹی کپڑا اور مکان اور دیگر چیزوں کو سستا کرنے کے لیے، پر اس وقت ہمیں آٹا نہیں مل رہا کھانے کو۔ ان تمام ایشوز کو، ان سوالات کو لے کے میں ایسے ملک کے نامور سیاستدان ان کے پاس آپ بیٹھا ہوں اور ان سے میں بات کروں گا آج ان تمام ایشوز پہ۔ میں آج بات کر رہا ہوں سردار ممتاز احمد بھٹو صاحب سے۔ سردار صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سردار صاحب، اس خطے پہ آپ کی کڑی نظر ہے، آپ سیاستدان بھی ہیں، آخر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک ہمارا کس طرف جا رہا ہے؟ ملک یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ 60 سال گزر جانے کے باوجود یہ ملک، جب کہ اس عرصے میں پوری دنیا میں بڑی خوشحالی اور ترقی آئی ہے، چھوٹے چھوٹے ملک جن کے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، ادھر بھی اتنی ترقی آئی، خوشحالی آئی ہے کہ غربت جیسی بات یا کوئی لفظ رہا ہی نہیں۔ یہ ملک مسلسل پیچھے ہٹتا گیا ہے، اور خاص کر کے ضیاء دور کے بعد تو تیزی سے یہ تباہی کی طرف دوڑتا رہا ہے، اور اس دوڑ کو ختم کرنے والا، روکنے والا ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آئے بھی، کوئی قابل ہو، لائق ہو، اس میں یہ اہلیت ہو، لیڈرشپ کوالٹیز ہوں، جیسے شہید ذوالفقار بھٹو تھا، وہ ایک پوری دنیا میں مانا ہوا اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس وقت کی، یا اب ہے یا پہلے تھی، اس میں اس کی نمایاں جگہ ہے۔ لیکن حالانکہ اس کے دور میں کچھ ترقی آئی، کچھ ڈیولپمنٹ ہی، کچھ آگے بڑھا ملک، لیکن بھی مکمل طور پہ وہ بھی اس ملک کو یہ تباہی کی طرف جو دوڑ ہے اس کو مکمل طور پہ روک نہیں سکا۔ میں کہتا ہوں کہ، اور میری رائے یہ ہے کہ اس کی وجہ پہلی تو یہ ہے کہ اس ملک میں نظام غلط ہے۔ پاکستان بنانے والوں نے جس نظام کے تحت 60 سال ملک چلا ہے، اس نظام کے لیے یہ ملک نہیں بنایا تھا، اور نہ وہی موضوع تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کے اور حالات اور صورتحال کی تقاضاؤں کے مطابق ایک ڈھیلا ڈھالا وفاقی نظام تجویز دیا تھا، جس کا بنیادی نقصہ قرارداد پاکستان میں ہے کہ یہ ملک جو ہوگا، اس میں جو صوبے آئیں گے وہ خود مختار اور مقتدر ہوں گے، اور مرکز کے بعد جو اختیارات ہوں گے وہ بہت محدود ہوں گے۔ 3-4 اختیارات وہ بتائے بھی گئے ہیں قرارداد پاکستان میں۔ لیکن جس دن سے پاکستان بنا، اس دن سے اس وعدے کی خلاف ورزی ہوئی، اور ایک یعنی کہ شروعات جو ہماری ہوئی وہ بالکل وعدے کے غلط اور غلط قدم سے شروعات ہوئی، اور یہاں اس دن سے آج تک مرکز کی ڈکٹیٹرشپ رہی ہے۔ جو بھی آئے، آدھے سے زیادہ عرصہ تو جرنیل کا قبضہ رہا ہے، باقی عرصے میں جو سویلینز آئے انہوں نے بھی، کیونکہ نظام ایسا تھا کہ ان کے پاس بھی اتنے اختیارات تھے اور انہوں نے استعمال کیے کہ وہ بھی ڈکٹیٹر بن گئے۔ تو اس وجہ سے یہ ملک جڑیں نہیں پکڑ سکا، جمہوریت جڑیں نہیں پکڑ سکی۔ علاقے جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، ناراض ہیں، اور ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ تو تاریخ کا ایسا ہے۔ لیکن آج دیکھیں کہ ادھر اوپر سرحد والے علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں باقاعدہ جنگ چل رہی ہے، سول وار ہے، اس سے کم نہیں ہے، اور یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں ادھر بھی سول وار ہے، اور وہ شروع سے جس دن سے پاکستان بنا وہ چلی آ رہی ہے۔
ہمارا جو بہت بڑا حصہ تھا، اکثریتی حصہ ایسٹ پاکستان، وہ تو ٹوٹ کے چلا گیا. سندھ میں آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ راستوں پہ نکلے. آپ نے ایک بات کی کہ جب ہمارے عوامی نمائندے آتے ہیں وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہی کہ اختیارات جو ہیں وہ ان کے پاس اتنے ہیں کہ وہ بادشاہ بن جاتے ہیں. جمہوریت میں اتنی کسی بھی قیادت یا کسی بھی عہدے میں اتنی اختیارات کی مرکزیت بنی نہیں ہوتی، اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے. ادارے جو ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں اور ہر ایک ادارہ اپنی اتھارٹی استعمال کرتا ہے. پارلیمنٹ کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ نہیں ہوتا. یہاں تو پہلے دن سے بادشاہیت چلی آ رہی اور ملک نہیں چل سکا، کیونکہ اس ملک میں جو رہنے والے ہیں وہ سب خوش نہیں ہیں. ایک تو چلا گیا بہت بڑا حساب، لیکن اب 4 صوبے بچے، 4 میں سے 3 جو ہیں وہ تو شکایت اور احتجاج کا مرکز بنے ہوئے ہیں. تو یہاں کیسے اچھا، جیسے تینوں صوبوں کی آپ نے بات کی، خصوصاً سندھ، سرحد اینڈ بلوچستان، وہ ہمیشہ ان کو ہم نے دیکھا ہے احتجاج کرتے آتے ہیں مختلف ایشوز پہ، چاہے پانی کا ایشوز ہو، ڈیم کا ایشوز ہو. آخر پنجاب کو اتنا بالادست کیوں کیا گیا ہے؟ بس ان کی ایک تو اکثریت ہے پاپولیشن میں، اور جمہوریت جو جسے کہا جاتا ہے اس کا دار و مدار اکثریت پہ ہوتا ہے. اور یہ جو نظام ہے وفاقی نظام، جس مرکزیت پر مبنی وفاقی نظام، اس میں اگر ایک ووٹ کی بھی اکثریت ہو تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. باقی جو ہے ان کی اہمیت بالکل زیرو ہو جاتی ہے. تو غلط نظام جو ملک کی اصلیت پر مبنی نہیں ہے. یہ کثیرن قومی ملک ہے، ادھر مختلف قومیں ہیں جو جنہوں نے پاکستان بنایا. وہ جنرل ضیاء الحق کہتا تھا کہ پاکستان نے یہ صوبے بنائے ہیں. وہ تو احمقانہ بات تھی. پاکستان کہاں سے بنتا اگر صوبے اس میں داخل نہیں ہوتے رضاکارانہ طور پہ. صوبوں نے اپنی دھرتی دی، اپنے لوگ دیے، اپنی دولت دی، اپنے اختیارات دیے، تب پاکستان بنا. تو اس میں یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ انگریزوں کی غلامی سے جان چھڑا کے پھر کسی اور کی غلام. اچھا، آپ نے انگریزی کی غلامی بھی دیکھی، انگریزوں کا دور بھی دیکھا. موجودہ صورتحال پہ آتے ہیں کہ کیا انگریزوں کا دور اچھا تھا یا یہ دور اچھا ہے؟ آپ کو بہتر دور کون سا لگ رہا ہے؟ جی، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم آزاد تو ہیں، لیکن یہ کون سی آزادی ہے جو یہاں سول وار چل رہی ہے اور پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کو ایک روٹی نہیں ہے. 5 لوگ ہر روز بھوک اور پیاس کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں. یہ صورتحال انگریزوں کے وقت میں تو نہیں تھی. میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ انگریز اچھے تھے، کیونکہ آزادی جو ہے اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انتظامی لحاظ سے ان دنوں میں جیسے انتظامیہ چلتی تھی اور جو اصلاحات آئے، ریفارمز آئے، انگریزوں نے جو کچھ ہے ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے اور سوسائٹی کے لحاظ سے، تعمیر کے لحاظ سے سب کچھ انگریزوں نے دیا. ہم تو ان کو مینٹین بھی نہیں کر سکتے. یہ ریلوے سسٹم، یہ پورا کمیونیکیشن سسٹم، اریگیشن سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، ہیلتھ سسٹم، ریونیو سسٹم، ہر چیز جو ہے ایڈمنسٹریشن وہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے. اور ہم تو اس کو سنبھال نہیں سکتے، صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتے، اس کو مینٹین نہیں کر سکتے. لیکن آزادی کی بات جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. اگر قوم آزاد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ پرندہ ایک پنجرے میں ہوتا ہے، اس کو اندر سب کچھ ملتا ہے، کھانا پینا، اور محفوظ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رات دن کوشش میں ہوتا ہے باہر نکلنے. اس لحاظ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آزادی آزادی ہے، لیکن جہاں جو سکھ کی بات ہے، ترقی کی بات ہے اور خوشحالی کی بات ہے تو وہ تو ان دنوں میں بہت زیادہ ہوتی تھی. مندر صاحب، آتے ہیں اب موجودہ صورتحال پہ اور موجودہ سیٹ اپ پہ. بالآخر جمہوریت آ گئی ہمارے ملک میں، ڈکٹیٹرشپ ختم ہو گئی، جمہوریت آ گئی، نعرے لگے روٹی کپڑا مکان،
کہیں پہ کچھ نعرہ لگا, کہیں پہ جوڈیشلی کی بات چل رہی تھی. آخر جب پیپلز پارٹی اور دیگر ہمارے جو حکمران ہیں موجودہ, ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے تو ہمیں یہ کہا کہ 100 سویٹ ڈیز پورے نہیں ہوئے. ایک تو ہمارے عوام جاننا چاہیں گی, آپ بزرگ سیاستدان ہیں, 100 سویٹ ڈیز کیا ہوتے ہیں؟ 100 ڈیز کی بات انہوں نے ہی کی جو نئے حکمران آئے کہ 100 دن میں اندر ہم یہاں جنت بنا گے, شہد اور دودھ کی ندیاں چلیں گی اور عوام جو ہے اس کی ہر مشکلات دور ہو جائے گی. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر مشکلات دگنی تگنی ہو گئی ہے. یہ حکومت کچھ نہیں کر سکی. تو یہ اس کا ریکارڈ ہے 100 ڈیز کا, جو لوگ بہت بہت پشیمان ہیں, لوگ بہت ناراض ہیں. یہ کچھ نہیں کر سکے اور نہ ایسی کوئی انہوں نے اپنی حیثیت اور اہلیت ظاہر کی ہے کہ لوگ کہیں جی کہ یہ جو 100 دن کا جو یہ ہے ٹائم یہ بہت کم ہے اور آگے تک. تو اگر کچھ کر نہیں سکتے, چلو جی اکانومی جو پرائسز ہے یہ راتوں رات ٹھیک نہیں ہو سکتی, لیکن پالیسی تو بتائیں کہ پرائسز کو کم کرنے کے لیے آپ نے کون سی پالیسی بنائی ہے, بد امنی کو کم کرنے کے لیے آپ نے کون سی پالیسی بنائی ہے, بجلی کی جو کمی ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے کون سی پالیسی بنائی ہے, پینے کو پانی نہیں ہے, آپ کون سے اقدام اور آپ ریفارمز لانا چاہتے ہیں. انہوں نے تو کچھ نہیں سکے, لیکن کہہ بھی کچھ نہیں سکے. تو ایسے تو اب ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ جو حکمران ہیں وہ اس کے قابل نہیں ہیں کہ یہ ملک سنبھال سکے اور چلا سکے. لوگوں کی جو مشکلاتیں ہیں ان کو دور کرنا تو اور بھی بڑی بات ہے. تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے اور لوگوں نے ان کی اصلیت کو پہچان لیا ہے اور بہت زیادہ مایوس ہیں لوگ اس وقت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا سیٹ اپ جو ہے موجودہ حکمران ہمارے جو گورنمنٹ ہے, آپ ایک بزرگ سیاستدان نے کیا سمجھتے ہیں کتنی دیر تک چل سکے گا؟ اگر ایسے رہا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ رہا, آٹے کا بحران رہا, کھانے کو لوگوں کو نہیں ملا کچھ, تو یہ کیسے پھر ہوگا؟ بس یہ بڑی مشکل بات نظر آ رہے. ان کی گاڑی تو ابھی کیچڑ میں پھنس گئی ہے. اب کون کندھا دے کے اس کو نکالے گا؟ لوگوں میں یہ اتنی قوت نہیں رہی, کیونکہ اس سے پہلے جو 8 سالہ دور تھا مشرف کا, انہوں نے بھی لوگوں کا خون جو ہے وہ خشک کر دیا. اب یہ اس امیدوں میں سے انہوں نے یہ حکومت بنائی کہ ہماری نسوں میں تھوڑا پھر خون آئے گا, پھر ہم چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے. وہ بھی نہیں ہے. تو اب تو یہ یہاں کی روایت تو یہ ہے کہ جب کوئی حکومت آتی ہے اور چل نہیں سکتی تو پھر جنرل آتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں, اور پھر 10 سال 11 سال وہ بیٹھا رہتا ہے. ناظرین, ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار ممتاز احمد بھٹو. کہیں جائیے کہ نہیں, ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور بہت سے سوالات ہیں ہمارے پاس جو ہم ممتاز بھٹو صاحب سے کریں گے.